ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے، تو وہ ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہے میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، پھر رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خامن سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خامن پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، تو میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جائے۔ پیسے ہیں جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر، آرام ہے، جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے، دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے ادیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا، حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ، میں نے ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ، تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے،
آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈلان بنے گی وہاں سو جائیں گے, کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے. تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے, پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر. فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا. کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے. 3 روٹیاں منگائی, اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا, تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی, ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی تھے, جان گئے. رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب. کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. انہیں ٹٹولا نہ کر, غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو. انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. اور اقبال کہتے ہیں نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں, نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں. کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں, نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا. فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا. کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا, لکڑی جلائی, اس کو بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی کھایا. ہڈیاں جمع کر دی. جب وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا, جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع, وہ ہرنی بھی کھڑی ہے, دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے. ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا, دوسرا کھڑا ہے. جب پیٹ بھر لیے, وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. وہ چلا گیا, ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے, ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے, ہمارے پیٹ میں ہے بھی, اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر, پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے. دریا پار کر گئے. فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے, سارا پانی کراس کر گیا ہے, تو ڈوبا نہیں, اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے. کہنے لگا نہیں پتا. مجھے پتا. اللہ اکبر. وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے. سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے, کتےاں دے گل ٹلی ہو. سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس, بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں. رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل, او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو. دیکھتے بڑا کچھ ہے, بدلتے نہیں. نہ بدلا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا, تو مانے گا. آپ نے نا ریت کٹھی کی, ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی, اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی. 3 ڈھیریاں تھی ریت کی, پھونکا تو سونا بن گئی. آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا, ایک ڈھیری تیری, ایک میری, اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا.
ذرا بات کو سمجھے. پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا، مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس، تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی، پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، کہاں رہ گیا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے. ٹانگے غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر. کہنے لگا حضور نہیں، یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے، اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی. یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی، اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گا. اس ووٹی کئی خامن کی تھی، جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے، تیری ہیں. پر تو نے زیادتی کی، تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا، سونا مارا ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو، 3 حصوں میں ہے، 2 لے لو، ایک تو مجھے دے دو، ایک تو دے دو. منت کرنے لگا. وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی، نام پتہ پوچھ لیا، گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فریق ہو گئے، بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا، ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے، اور کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے، ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا، تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکو سجل ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو؟ آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے، چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا. اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے. سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے. 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا. سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائے، اس سے بچے، ضرورت کی حاصل کرے، ضرورت سے زیادہ نہیں.
ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں۔ یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو، دنیا کو ٹائم نہ دے، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں ہے۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات۔ بکری ایک بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا۔ کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا۔ بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈھیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں۔ نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی، اتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی۔ فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ کاروبار بھی کیا۔ آپ نے اپنا ایک جہاز بھیجا ہوا تھا، مال بردار جہاز۔ آپ درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، کسی کو ابھی خبر مل جائے آ کے کہ تمہارا 10 لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا، محفل میں بیٹھے گا کہ بھاگ جائے گا، دوڑے گا، کہے گا جلدی جلدی کرو، پیسے میرے ضائع ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آ کے کہا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز تھا نا وہ دریا کے اندر آ رہا تھا تو ڈوب گیا سارا،
بڑا افسوس ہے۔ تو آپ فرمانے لگے چپ کر جا، اتنی ضروری بات تھی جو تقریر کے دوران ہی تو نے آ کے بتا دی ہے، ڈوب گیا تو ڈوب جائے، کوئی عرض نہیں، چھوڑ۔ یہ لفظ آپ نے کہے تو وہ بندہ بیٹھ گیا ڈر کے، ایک اور آیا بھاگا بھاگا پیچھے سے، کہنے لگا حضور مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور وہ جو آپ کا مال بردار جہاز دریا میں ڈوب گیا تھا نا، وہ واپس اوپر آ گیا ہے۔ آپ فرمانے لگے چپ کر جا، کوئی اتنی ضروری بات تھی جو دوران تقریر ہی تو نے مجھے سنا دی ہے، چپ کر جا، کوئی ضروری بات تھی، چھوڑ، آ گیا چلا گیا، دنیا کا مال تھا، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے، مجھے خبر دینی ہو تو یہ دینا کہ میرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی نے کہا ہے کہ تجھے وہاں یاد۔ یہ کون سی خبریں ہیں؟ دنیا داری کے معاملات۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، تھوڑی دیر کسی نیک آدمی کی صحبت، ایک تو یہ ہے کہ وہ صحبت، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو مل کے کہتے ہیں چھوڑ ساری دنیا داری ہے، پیسے ہوں تو سارے ٹھیک ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو یہ سبق بھی پڑھاتے ہیں، وہ لوگ ہی ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کون سے درویش، کون سے مولوی، کون سے دیندار، سب اسی طرح کے ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو میاں تم کس چکر میں پڑ گئے، ابھی تو اتنی عمر پڑی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑے گھروں کے مہمان نہ بننا، ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے مکان تمہارا بھی دل چاہے گا، کبھی میرا بھی اس طرح کا گھر ہو جائے نا۔ بڑے بڑے اونچے اونچے منصبدار لوگوں کے پاس نہ جانا، ورنہ تمہارا خیال بڑھے گا۔ دعوت کے لیے جانا، پیغام حق کے لیے جانا، وہ معاملہ ایک الگ ہے، لیکن اس شوق سے جانا کہ یہ بڑا آدمی ہے، فرمایا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا دل کہے گا کہ تو اتنے بڑے گھر میں کیوں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے خیر والے لوگ تھے لیکن صحبت بری مل گئی، لوگ نہیں ٹھیک مل سکے، مشیر نہیں ٹھیک مل سکے، معاونین نہیں ٹھیک مل سکے، رستے میں رہ گئے۔ صحیح بخاری میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بادشاہ کا۔ میں نے جب اسے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ جو مشیر وزیر ہوتے ہیں یہاں تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی، ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں، محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی نہ طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں، لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے
کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا، کہنے لگو نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو۔ ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے، قریب رہنے والے ٹھیک نہیں، یہ دور رہ گیا۔ اور نجاشی کلمہ پڑھ کے محبوب کا مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی، نجاشی وہ خوش قسمت مسلمان ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلا کرتا تھا۔ اس نے نہیں بادشاہ دیکھی، غلامی کی رسول کریم، اور اس نے اپنے مشیروں پر، لوگ تو یہاں تک بری صحبت اثر کرے گی کہ وہ دین سے دور لے جائے گی۔ اور ایک تو ہے دین کے قریب آنا، جو لوگ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں بدلتا، جو لوگ کہتے ہیں میری کیفیت نہیں بدلتی، ذوق نہیں آتا، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ذوق بھی کوئی خاص صحبت میسر آئے تو پھر ہی قائم رہتا ہے۔ وہ جو محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جسے دیکھو تو رابی یاد آ جائے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ سے جڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، دین پر عمل کرنے کو طبیعت چاہتی۔ ایسے لوگوں کی صحبت کتنی مفید ہے وہ ہمیں اس حدیث سے عکس کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرکز وفا اور اس امت کے ادب اور عشق میں استاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے، انداز کا اختیار کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل کی تو کیفیات دو قسم کی ہیں۔ حضور جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں نا، جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے، دل کے اندر فوراً جذبات ابھر آتے ہیں کہ اب ہر خیر کا کام کرنا ہے، اب جنت ہی کی طرف مائل ہونا ہے۔ ہماری قلبی کیفیات، ہماری باطنی کیفیت بدل جاتی، نور علی نور ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ لیکن حضور جب ہم آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں، بال بچوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ یقین کریں جو اہل طریقت اور تصوف ہے نا، یہاں ان کی روحیں مچل جاتی ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، ہاں اگر تمہاری وہی حالت رہے جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر کیفیت باطنیہ وہی رہے جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، تو فرمایا تم بستروں میں موجود ہوں اور فرشتے آ کے تم سے سلام کریں، تم ابھی رستوں میں ہو اور فرشتے تم سے ملاقات کریں، اگر تمہاری کیفیت وہ بن جائے جو یہاں ہوتی ہے، اگر تم اسی پر جم جاؤ، وہی حالت ہو جائے، تو پھر تو فرشتے گویا آئیں تمہاری زیارت کے لیے، تمہاری ملاقات کے لیے فرشتے آئیں۔ اگر کیفیات بدل جائیں کسی اللہ کے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر، تو پھر اس کیفیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے، اگرچہ حضور نے فرما دیا کہ کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی، اور چلو میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنی صحبت میسر آئے
شاید اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی. تو کسی نے پوچھا حضور کتنی عمر ہے؟ فرمایا عمر ہے 3 سال. حضرت آپ تو علم، عمل، روحانیت، معرفت کے شاہ سوار ہیں، تو ساری داڑھی سفید اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال. فرمانے لگے عمر وہی 3 سال ہے جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گئی. وہ کیفیات جو ان کی بارگاہ میں رہتی تھیں، وہ انداز جو ان کی بارگاہ میں رہتا تھا، جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ پھر کہیں اور میسر. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، اور مرد نظر کرے جس ویلے، اوئے ہوئے مرد نظر کرے جس ویلے، مرد نظر کرے جس ویلے، پھر مشکل رہے نہ کائی. ایک بات خواجہ حسن بصری کی، اللہ اکبر. صحیح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی درویش کے عقیدت مند ہوتے ہیں، تربیت پا رہے ہوتے ہیں، رستہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب فٹافٹ ایک کوئی شخص بیچ میں گھستا ہے اور آگے کہتا ہو نہیں میں تجھے بتاتا ہوں معاملہ تو کچھ اور ہے. وہ بالکل سڑک پہ صحیح چل رہے. اب انہوں نے غلطی کیا کی؟ انہوں نے ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھ لیا. انہوں نے ہر اجلی چیز کو طیب جان لیا. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی. وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں. حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم آر شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا. وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا. وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے. انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں. تو بچہ بیٹھ گیا. حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے. تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگ کہنے لگے پتر چل گھر چلیے. کہنے لگے جی ابا جی ہوں میں تے نہیں جانا، میں تے اتھی رہنا ہے. کہنے لگا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں، تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے. کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے. تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا. میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا. اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو. نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے. اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں. میں مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا. تو عزیز دوست آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا. بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی. آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری. آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں. وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جد و جہد کرتا رہا. مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے. میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق. تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا. تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کنا کچھ تو سائیں پار چاڑا ہے. دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا. واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا ہے؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا.
اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا. میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا. ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا کال آ گیا. وہ کہنے لگے یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں. اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے. بندے بندوں کے محتاج. اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو گیا. اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا؟ تو کچھ ہے؟ میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی. واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی. جب کوئی رب کا بندہ ملے اور انسان اس کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے، رسول کریم کی محبت میں مچلے، تو پھر وہ لمحے اتنے قیمتی ہیں کہ وہ زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. اللہ کریم اچھی صحبت نصیب فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا اس یہودی آدمی نے کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ السلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں. تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دے. اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کیا ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کر. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے تو میں عمر جلدی نہ کر یار، یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے. بحث کر کے فتح، آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا. اس نے ایک بات کی آپ چپ رہیں، اس نے 2 کی آپ چپ ہے، 3 کی چپ ہے، 4 کی. آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نو پاگل سمجھ دے، اب وہ بول دا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا، تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تو رات کا عالم ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی. کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی ہے. ایک صفت میں نے تورات میں یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے. عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے. حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دے اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دے. جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جن کو ترس زیادہ آتا ہے، مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی. 2 جملوں میں فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے، ایسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے
کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے، مار ہی ڈالے وہ کسی کو۔ کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں، دل لرزتا نہیں، آنکھیں اس کی پریشان نہیں، بندہ ہی مار دیا اس نے۔ اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا، یہاں تک کہ دوائی تک نقلی بیچنی شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دیے۔ اتنی بھی سختی ہوتی ہے، کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا؟ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کے پیر تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے، اور اللہ نے انہیں یہ کمال دیا تھا کہ جب تک وہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے کچھ جانور گوبر بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بڑا صوفی، بغداد کا ایک تاجر کہتا مجھے بھی بابا اچھا لگتا تھا۔ کیوں جی؟ کہتے اس لیے کہ بابا جی نہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں میرے ایک بچے کو میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ طالب علم دے رہے مسجد میں ہماری میں نماز پڑھا دے، بچہ بھیج دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شکوہ کرنے آ گئے، کہنے لگے نہ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے نہ عشاء کی۔ تو میں نے کہا بھائی جان، جس چیز کو رب رسول پابند نہیں کرتے آپ اس چیز کا کیوں پابند کرتے ہیں؟ بھئی غیر مؤکدہ سنتیں چاہے کوئی پڑھے چاہے، بولیے کہتے نہیں اسی نہیں پڑھنی آئی، اماموں کے چاہیے نہ پڑھے۔ میں کہا سبحان اللہ، جو پابندی آپ اپنے پہ نہیں لگاتے وہ امام صاحب پہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ مولوی غریب ہوتا ہے، جو مرضی جس کا دل آئے کہہ جائے، یہ وجہ ہے صرف۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گا۔ ہم نے سب سے زیادہ استحسان ان لوگوں کا کیا ہے جو ہماری مسجدوں میں 5 اذانیں پڑھتے اور جماعتیں کراتے، سب سے زیادہ تکلیف ہم نے ان کو پہنچائی۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بڑی تفصیل سے بولتا۔ میرے عزیز، وہ شخص کہنے لگا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو میں کہتا تھا اتنا بڑا پیر ہے تو باقی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسجد میں فرض پڑھنا ضروری ہے، باقی جہاں جس کا دل کرے پڑھے۔ کہتے ایک دن نہ لوگ مجھے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں بابا جی کو مانتا، اتنے اچھے آدمی۔ اتنے میرے دل میں خیال آیا تحقیق تو کروں، مولوی صاحب جمعہ کے فرض پڑھ کے جاتے کہاں ہیں؟ کہتے حضرت نے جمعہ مسجد میں پڑھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نہ تو باہر نکلے فرض، تو میں چوری چوری تجسس کے ارادے سے جاسوسی کے لیے پیچھے ہو گیا۔ حضرت بشر حافی کی دکان پہ گئے تو وہاں سے نان خریدے۔ میں نے بدگمانی کی۔ میں نے کہا اوہو، مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، روٹی کے پیچھے اس نے سنت نفل چھوڑ دیے۔ کہتے وہاں سے وہ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کباب کی دکان سے کباب خریدے، تو میں نے کہا دیکھو اس کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یہ کباب سے کھائے گا۔ کہتے وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف گئے تو میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا اب سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ لیکن تھوڑا سا وہ آگے گزرے تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں کمزور گھر، کمزور، اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہے اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ کہتے کہ وہ کمزوروں کے گھر جہاں چراغ بھی کم جلتے ہیں،
ایک گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا. حضرت بشر آفی گئے, کچا مکان اور باہر سے تالا کھولا, کنڈی کھولی. میں بھی پیچھے تھا. جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں سوراخ میں دیکھنے لگا, ایک نابینا اور فالت زدہ بوڑھے بزرگ بیٹھے اور ان کے منہ سے پانی نکلا ہوا ہے. کہتے جناب بشر آفی. بہت سارے مریدوں کے پیر, کہتے وہ آگے بڑھے, مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور پھر بابا جی نے اپنی پگڑی کھول کے پانی میں بھگو کے اس بزرگ کا منہ صاف کیا اور کہتے پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. پہلے پانی پلایا اور پھر نان اور کباب کا پہلا لقمہ توڑ کے بابے کے منہ میں رکھا اور کہنے لگے, بابا جی ناراض نہ ہونا, جمعے والے دن ذرا آنے میں دیر ہو جاتی ہے, ابھی تو میں نے نفل اور سنتیں بھی ادا کرنی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا, میری چیخیں نکلنے لگ گئی, میں رونے لگا, آنسو بند سبق کا توڑ کے باہر آ گئے. حضرت بشر آفی نے جب یہ کہا تو بزرگ رو پڑے, کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے, 14 سال تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے, پتہ نہیں میری زندگی کتنی لمبی ہے, میں کب تک بوجھ بنا رہوں گا. کہتے حضرت بشر آفی نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے, بابا چپ کر, یہ جو سارا زمانہ میری عزت کرتا ہے تو یہ نفلوں کی وجہ سے نہیں کرتا, یہ میرے چلوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں کرتا. بابا میں تیری لاوارث کی نوکری کرتا ہوں, تیری بیمار کی نوکری کرتا ہوں, تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کرتی ہے. ارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. میرے بھائی غور کرنے کا مقام یہ ہے, اچھی سوچ. وہ تاجر کہتا حضرت بشر آفی باہر نکلے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا, میں پیروں میں نے کہا بابا جس چیز کو میں تیرا عیب سمجھا کرتا تھا وہ تو تیری سب سے بڑی خوبی نکلی. اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اچھی سوچے پروان چڑھے. جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ صحت مند ہوتا. جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ بڑا قیمتی ہو. اپنے گھروں میں اچھی سوچ. ابا جی گھر میں نا اگر چاہتے ہیں نا گھر میں سکون ہو تو اپنی بیوی کی تعریف کریں گھر میں بیٹھ کے. میرے ابا جی کسان تھے, میری اماں اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی, لیکن بڑا زمانہ بیت گیا جب کچھ ایڑے ترچھے لفظ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو سمجھ آئی کہ وہ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے لوگ, وہ تو بڑے لوگ تھے. ابا جی آدھی رات کو جب کدال اٹھاتے کئی اٹھاتے, کہتے کھیتوں کو پانی دینے جا رہا ہوں تو دروازہ بند کر لو, تو میں اٹھ کے دروازے کی کنڈی لگانے جاتا, واپس آتا تو میری اماں بولتی کہ پتر تواڈے پیو نے کدے سکھ نہیں ویکھیا, ساری زندگی تمہارے لیے لگا دا. تو ایک شوق پیدا ہوتا والد کی خدمت کا, تڑپ. اور ابا جی کے پاس کبھی کبھی بیٹھتے تو ابا جی کہتے بیٹے تمہارے ننیال والے امیر تھے, میرا گھر غریب تھا, پر تمہاری اماں نے تمہاری خاطر وہاں چپ کر کے صبر سے وقت گزارا, ماں کی نوکری کیا کر. او بھائی اگر تو سارا دن بچوں کو اپنی بیوی کے خلاف ہی لیکچر دے گا تو تیری بیوی تیرے خلاف لیکچر نہیں دے گی. تو گھر کی تباہی کا سب سے بڑا سبب تو ہم خود بنتے. جس گھر میں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہیں تو بچے بیچارے کدھر جائیں, اس کی سنے کہ اس کی سنے. وہ دیکھو قرآن ہماری تربیت کرتا ہے. قرآن فلما بلغ معه سعیا, دیکھو قرآن تربیت کرتا ہے. حضرت جناب ابراہیم چھوڑ آئے ہیں بیٹے کو, اور ڈھیر ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ 13 سال دوبارہ گئے نہیں حضرت اسماعیل کو دیکھنے, 13 سال. اور کچھ روایتوں میں اگر ان کا جانا ہے بھی تو جانا ہے, وہاں رکنا موجود
گئے ہیں اور آ گئے. 13 سال جس باپ نے بیٹے کو پلٹ کے نہیں دیکھا, نہ اسکول بھیجا, نہ کوئی اس طرح کا پیار کیا. لیکن قرآن کہتا ہے جب بیٹا تھوڑا سا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو کیا کہا, بیٹے میں نے خواب دیکھی انی اذبحو کا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں تجھے. تو بیٹے نے نہیں کہا ابا 13 سال کا میں ہو گیا ہوں, ایک دن بھی تو نے میری کوئی خدمت نہیں کی, کوئی شفقت نہیں کی, اور آیا ہے تو ذبح کرنے آ گیا ہے. تمام مفسرین کو دیکھ لے, اور تفصیل سے پڑھنا ہو تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی تفسیر روح البیان کھولے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے دل کی گہرائیوں میں بات اتار دی تھی کہ بیٹا خبردار, اپنے ابا کے بارے میں برا نہ سوچنا, تیرا باپ معمولی آدمی نہیں ہے, انہیں تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے. یہ فیضان نظر تھا, یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ جناب ابراہیم کا فیضان نظر تھا, اور حضرت ہاجرہ کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. لیکن اماں بچے کو پیدا کرتی ہے, پالتی ہے, جوان کرتی ہے, خود بہو لے کے آتی ہے, پھر وہی اماں اگر 10 منٹ اپنے بیٹے کو اب اس کی بیوی کے پاس سے اٹھا کے لاتی ہے نا کہ بیٹے ادھر آ 2 منٹ میری بات سن, تو بہو سوچنے لگ جاتی ہے میرے خلاف ہی پراپوگنڈا ہو رہا ہے. بھئی وہ پہلے دن ملاقات ہوئی ہے, اس کا بیٹا ہے, اس نے جنا ہے, اس نے پالا ہے, تجھے پال کے تیرے خلاف ہی بات کرنی تھی. اس نے اپنے گھر میں مثبت سوچ کو پروان چڑھائے, مثبت سوچ. اور جہاں تک ساس کا تعلق ہے, ہم تو بچپن سے بچی کو کہتے ہیں کہ ساس ظالم ہوتی ہے, کہتے نہیں ہیں, جب تو جائے کہ سسرال تو لاگے پتہ جائے گا. کیوں؟ ساس ڈائن ہوتی ہے, کھا جائے گی وہ. کیوں مثبت سوچ نہیں دیتے؟ اور اگر کبھی اماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہے تو بیٹی آئی ہے, بہو آئی ہے, اس نے کہا ذرا 2 منٹ میری بات سننا. بھی میاں بیوی کی بہت ساری پرائیویسی ہوتی, ان کی زندگی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ایک دوسرے کا پردہ ہوتے. سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ اب اگر کبھی لے گئی بیوی اٹھا کے خاوند کو, تو اماں کہتی ہے بس میرے خلاف ہی بات ہو گئی. اتنا منفی ذہن, اور یہ ہم نے بنایا ہے. ذہنوں کو مثبت کرے, اچھا سوچے, اچھی سوچ کو پروان چڑھائے. ہاں ایک بات اور کہہ جاؤں, طلاقیں بڑی ہو رہی ہے, بہت زیادہ شرح ہے طلاقوں کی, اور طلاق کی سبب عورت نہیں ہے, مرد ہے. عورت بیچاری کی تو عقل آدھی ہے, وہ تو بیوقوفی کرے گی, آدھی ہے نا عورت کی عقل. تو خامد صاحب کی جی ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلے ہو جائے, کوئی بات نہیں, میں تو بات صحیح کر رہا ہوں. پوری کس کی ہے؟ تو پھر گھر کس نے بتانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی گرہ کس کے ہاتھ میں رکھی؟ تو پھر جو روز گرہ کھولتا ہے غلطی اس کی ہے نا. خامد کا بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا حوصلہ, بڑا حوصلہ, حوصلہ بڑا کرے اپنے گھر کے اندر. اگر وہ چاہتا ہے ماحول اچھا رہے تو وہ حوصلہ بڑا رکھے. اس کی تو عقل آدھی ہے بیچاری کی, تیری تو پوری ہے نا. تجھے چاہیے تھا برداشت کرتا, تو اس کے برابر آ گیا, وہ تو مجبور ہے. اس بیچاری کو تو سمجھ, دیکھے نا ایک بچہ چھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی میں نے گرمی میں ہی باہر جانا ہے, گرمی میں. تو اس کو تو پتہ نہیں گرمی کتنی ہے, تو ابا جی کو تو پتہ ہے نا, تو وہ چھوٹا ہے. عورت کی عقل بھی چھوٹی ہے, تو وہ تو بیچاری کچھ ایسے کام کرے کہ مجبور ہے. بہت بڑا نام ہے حضرت ابو الاسد کرکانی کا, بڑا نام ہے. محمود غزنوی ان کا مرید تھا. یہ تو بادشاہ کی بات ہے نا جی. ہمارے کسی آج کل کے کسی پیر کا مرید ہوتا محمود غزنوی, کہ انہیں پوسٹر لوا لینے سن, لکھنا ہے بھی میری کرامتیں بھی گنیا کرو. جس طرح آپ نہیں پوسٹر لگائے ہوئے فلانے کو آرام آ گیا سارے دم کرانے آ جاؤ. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اج جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. کبھی بڑے لوگوں نے بھی اس طرح کہانیاں سنائی ہیں, قریب کھڑے کر کے سناؤ ان کو میری کرامت. یہ کیا بات ہے؟
اگر کوئی چیز اندر ہوتی ہے تو بتانے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ آ جاتی. کیا دکانداریاں بنا لی ہیں، کیا تماشا لگایا ہو، پوسٹر چھپے ہوئے، کارڈ بنائے ہوئے. ان چیزوں سے باہر آئیں، حقیقت کا سفر کرے. کسی ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ تیرے اندر سجدے کا ذوق پیدا کرے، وہ تیرے اندر قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کرے، وہ تیری زبان پر مصطفیٰ کا درود و سلام جاری کرے، وہ تیرے لیے دین پر چلنا آسان کر دے. یہ کیا کرامت ہوئی کہ وہ گیا تھا دم کرانے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ 10 صحابہ آئے تھے مصر سے نبی پاک کے پاس دم کرانے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ شام سے 20 لوگ دم کرانے آئے؟ کہیں نہیں لکھا. ہاں دم کرانا جائز ہے، تعویذ لینا جائز ہے، لیکن میرے نبی کے پاس جو بھی آیا کرتا تھا وہ مصطفیٰ کا دین سیکھنے آیا کرتا. اصل کی طرف بہرحال بات دور چلی جائے. حضرت ابو الحسن بہت بڑے صوفی گزرے، درویش تھے. ابو علی سینا سائنسدان ان کا مرید، بڑے بڑے لوگ ان کے مرید. محمود غزنوی عقیدت مند، لیکن حضرت کی زوجہ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی. توجہ ہے میری بات پر؟ اگر نوجوان میری آج اس بات کو، شادی شدہ نوجوان اس بات پہ تھوڑا غور کریں گے تو انہیں نا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا. میں اتنا باعمل تو نہیں ہوں، لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا آپ کے تو کچھ فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اب آپ بیٹھے رہیے، پیسے نہ لائیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اس کے بغیر بھی کام چلی جاتا ہے الحمدللہ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس سے بھی تھوڑا سا بچنا چاہیے. جب آپ برسر اسٹیٹ پیسے دیتے ہیں نا اس طرح کر کے، تو پھر وہ بندہ نہیں اچھا لگتا جو نہ دے رہا ہو. تو اس لیے ماحول ایک جیسا رہنے دے. کسی کی خدمت کرنا، وہ سارا کچھ کرنا، وہ سنت ہے، اس میں اختلاف نہیں. لیکن برسر اسٹیج نا استحصال ہونے لگ جاتا. پھر غریب آدمی سامنے نہیں بیٹھتا، پیچھے ہو کے بیٹھتا کہ میرے کو دتھی ہوتی تو میں بھی اگے بیٹھا. اس لیے مہربانی فرمائے ان چیزوں سے اگر پرہیز ہو جائے برسر اسٹیج تو فائدہ ہوگا باللہ. اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین تو کہہ دے. میں بس بات سے بیٹھنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص مصر سے ملنے گیا یا یمن سے ملنے گیا. اس نے 2-3 مہینے کا سفر کیا. حضرت کے دروازے پہ دستک دی، تعریف سن کے آیا. دستک دی تو اندر سے بی بی صاحبہ بولی، اماں جی کون ہے؟ طبیعت میں تلخی تھی. کون ہے دروازے پہ؟ نے کہا اماں جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں تو بڑی دور سے آیا ہوں. تو اماں کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہے تو بھی؟ کہتا میں تو بڑا ذہن میں زاویہ بنا کے آیا تھا، ذائچہ سارا ٹوٹ گیا. کہا چلے اماں جی میں اب آ گیا ہوں تو مہربانی کرے بتا دے کہاں ہے. تو کہنے لگی وہ جنگل میں 10-12 فارغ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا بھائی اور اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا. وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اندر سے وہ بات تو نکل گئی. میں نے کہا اس شخص کا گھر میں ہی کوئی حال نہیں، میں نے کیا عقیدت کر دی ہے، لیکن چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں. کہتے میں جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو گئی تھی. میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہیں. شیر انہیں گھر چھوڑ دیا. میرے اندر سے پھر بدگمانی نکلی. میں نے کہا دیکھو زوجہ قابو آتی نہیں، شیر میں قبضہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دیتا ہے. ترمذی کے لفظ ہے اتقوا فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرماتے میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے شام ہو گئی تھی، اللہ اللہ کرتے تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت ہی کو جانور تکلیف نہ دے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، پردے کی بڑی پابند ہے، غیر محرم کی جرت نہیں وہ میرے گھر کا دروازہ پھلانگ سکے. کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی، بیچاری مجبور ہے. اس کی زبان میں تلخی، اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو کوئی رکھے گا نہیں، رسوا ہو جائے. میرے بچوں کی ماں ہے، کہاں ٹھوکرے کھاتی پھرے گی. اور پھر فرمانے لگے سنو
یہ جو میں شیر میں بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے۔ بھائی تو تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر، اپنے گھر کو بچا۔ کسی کا بچہ بگڑ رہا ہے، خطائیں کر رہا ہے، اپنے صحیح رستے سے ہٹ رہا ہے تو اس کے والدین کہتے ہیں اس کے دوست خراب کر رہے ہیں، اسے گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں، کیا اس کو جبرن اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ اس کو کیا یہ اتنا ہی ناسمجھ ہے کہ کوئی اسے بگاڑ رہا ہے اور یہ بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے؟ صحبت بد اثر کرتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو ہم نے اپنی جان چھڑائی۔ اپنی زندگی میں جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک فائدہ اپنے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اپنی آنے والی نسل کے ساتھ فائدہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے والدین کہ بیٹا یہاں میں بھول گیا تھا اور میری اس غلطی کی بنیاد پر مجھے یہ نتائج بھگتنا پڑے اور بہت ساری چیزوں پر میں بہت سارے لوگوں سے پیچھے رہ، یہ خطا نہ کرنا زندگی میں۔ لیکن وہ ہمیں اپنی تعریفیں سنانے سے فرصت ملے تو اپنی غلطیوں کی طرف جائیں۔ ہمیں آئینہ ہر روز ہمارا ہی حسن ہمیں ہی دکھاتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کمزوری نظر آئے تو تب ہے نا۔ صوفیاء کرام کے سرخیل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، تو شیخ سے کسی نے کہا خوش بخت انسان کون ہوتا ہے؟ تو مجدد صاحب فرمانے لگے جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ خوش بخت ہے وہ آدمی جس کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کا شوق پیدا ہو، خیال آئے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہر بات، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے، میں نے تعلیمی زندگی گزاری ہے، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نہیں نہ پڑھا اپنی وجہ سے نہیں پڑھا، کہے بعد میں وہ کہ جو خاندانی مسائل بڑے تھے، مجبوریاں بڑی تھی گھر کی، کہے جو جس نے کہنا ہے کہے، پر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جنہوں نے پڑھنا تھا نا وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ میں خود، ہم دوست جایا کرتے تھے، اب تو میں نے کبھی یہ سنا بھی نہیں، لیکن یہ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں انہیں پتہ ہوگا، آدھی قیمت پر کتابیں مل جاتی تھی اور پھر اس کو جا کے دوبارہ بیچ کے آتے تھے، وہ پھر 25% قیمت ملتی تھی اس کی اگلے سال۔ تو اس طرح سے سمٹے ہوئے خرچوں میں اور اس طرح اخراجات کی کفایت شاری میں لوگ پھٹیوں پر بیٹھ کے پڑھتے رہے، اور بہت ساری مائیں بستہ لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تھیں، تکیے کے غلاف میں پہنی ہوئی کتابیں، اور 3 دوستوں نے مل کے ایک چٹائی خریدنے کا پلان بنا لیا، اس پر بیٹھے ہوئے اور پھر ایک دوات کے ساتھ 3 قلم اسی دوات میں ڈبو کر وہ اپنا اپنا کام کرنے والے، اور ایک دوسرے پر احسار بھی کیا جا رہا ہے، تو پین میں سیاہی بھرنے کا احسار کیا جا رہا ہے، کسی کو دی بھی جا رہی ہے تو کہا تھوڑی گاچی دے دو تاکہ میں بھی اپنی پھٹی کو صاف کر لوں۔ لیکن یہ پڑھتے پڑھتے لوگ، چھوٹی کتابوں پہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیے۔ ہم یہ دیکھتے رہے کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ گئے جو رہ گئے، ورنہ جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ زندگی میں جو جس مقام پر بھی کھڑا ہے، وہ ابھی بیٹا ہے یا والد بن چکا ہے، وہ ابھی شاگرد ہے یا استاد کے منصب پر فائز ہو چکا ہے، وہ ابھی طالب علم ہے یا عملی زندگی میں کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں کم از کم ناکام نہ ہو تو پیچھے جو اس سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کا اعتراف کرنا شروع کرے۔ ضروری نہیں اس کے پوسٹر چھپائے اور لوگوں کو بتائے، وہ اپنے آپ سے تو گفتگو کرے، اپنے رب کے حضور تو حاضر ہو کے اپنی غلطیوں کو مانے، وہ تسلیم تو کرے کہاں کہاں اس سے خطائیں رہ گئی ہیں، کہاں کہاں اس سے غلطیاں رہ گئیں، کہاں کہاں وہ بھول گیا، کہاں کہاں اس نے
سمجھنے میں اور اپنا شعور بلند کرنے میں دیر کر دی. جب تک اعتراف جرم نہیں ہوگا اتنی دیر تک غلطیوں کی تربیت ہو سکتی. دیکھو کیا کہتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پیچھے تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور اگر آئندہ بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو ہم تو نقصان والوں میں ہو جائیں گے, نقصان تو بڑھے گا, روز گھاٹے میں جائیں گے. ہم جب تک تسلیم نہیں کرتے, مان لو سیاستدانوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تمہیں موقع ملے تھے, تمہارے پاس وقت تھا, مانو کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں. وہ جس کا بیٹا اس کے سامنے تلخ بولتا ہے اور پھر رات کو وہ بستر میں منہ دے کے روتا ہے, وہ کیوں نہیں مان لیتا کہ اسے غلطیاں ہوئی ہیں؟ وہ ایک دفعہ اپنے بستر میں منہ دے کے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کبھی اس کے ابا جی بھی کہا کرتے تھے, بیٹا میں تیری طرف سے تکلیف میں. کیوں نہیں تسلیم کرنے کو تیار کہ میں اسے کسی کے سپرد کر کے نا, تو چچا کے ساتھ سکول چلا گیا اور میں دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلا گیا تھا, میں نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا. یہ کوتاہیاں ہم کب تسلیم کریں گے؟ چھوٹا آدمی ہوں اور کمزور ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا دل کرتا ہے ادب سے عرض کروں کہ دین کے دعوے کرنے والوں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں, منبر و محراب کے وارثوں تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, مسند ارشاد پر بیٹھ کر پیری مریدی اور اچھے اسباق پڑھانے والوں تم سے خطائیں ہو گئی ہیں. تم نے قوم کو جس تعویذ گنڈے پہ لگایا تھا, تم نے قوم کو جو چیزیں خود سے سکھائی تھیں, تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم تو ناقل ہیں, اللہ کے عاجز بندے ہیں, قرآن و سنت پڑھیں گے اور تمہیں سنا دیا کریں گے, ہم تو صرف ناقل ہیں, یہاں سے نقل کر کے تم تک پہنچانے والے, ہم تو تمہیں خیر بتائیں گے, اللہ کی بارگاہ کا رستہ دکھائیں. تم نے کیوں نہیں اس کو سمجھا؟ ہم اپنی کوتاہیاں کب قبول کریں گے؟ ساری غلطیاں سیاستدانوں کی تو نہیں ہوتی. پتا تھا ووٹر سپورٹر کو کہ یہ پہلے کس پارٹی میں تھا, اس کو پتا تھا کہ اس کا اعتبار نہیں ہے, خدا جانے جیت کے بھی کس پارٹی میں جائے گا, پتا تھا. تو کیا یہ کوئی دھندا ہے؟ کیا یہ کاروبار ہے؟ کیا آپ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے زہر کھائیں اور بعد میں کہیں کہ میری انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں, تو جب کھایا تھا تو یہ تو ہوگا سارا کچھ. ہمارے کچھ دوست ہیں محبت کے ساتھ رمضان میں کچھ اپنی بساط کے مطابق, جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی غریب آدمی ہے, تو بڑی معمولی سی چھوٹی سی خدمت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ 1-2 دن پہلے عصر کی نماز کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی, تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز دے کے کہا, حضرت جی السلام علیکم. اور پھر غریب آدمی تو وہ بات بھی کرتا ہے تو اس کے لفظ بھی کانپتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے وہ جیڑا رمضان چ راشن لبدا ہے پہلے نہیں لب سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے ان کو کونے پہ لے گیا. میں نے کہا پریشان ہے. ان کے آنسو بے اختیار ٹپ کے کہنے لگے منڈے دی کل 40,000 تنخواہ ہے تے 34,000 گیس دا بل آ گیا. تو اب یہ ہے کہ اس کو مینج کرنا. اقبال نے کہا تھا تو خالق و مالک ہے مگر تیرے جہاں میں, اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مالک تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اللہ تیری حکمتیں ہیں, تو ہی بہتر جانتا ہے, ضرور کوئی حکمت ہوگی, لیکن بعض لوگ تکلیف میں آ گئے, کیسے مینج کریں گے؟ کیوں نہیں اپنی غلطیاں مانتے؟ ہم نے غلط لوگوں کو سپورٹیں کی ہیں. ہم نے بھائی یہ دیکھا ہے کہ وہ میرے گھر آیا ہے, مجھے بھی چودھری مانتا ہے چھوٹا سا, لہذا پیچھے لگ گئے. کون اشک شوئی کرے؟ اور پھر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا, یہ جانے کس کس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور کس کس انداز میں یہ معاملہ ہے. میرے عزیز, اعتراف جرم, اپنی غلطی کا احساس,
یہ نعمت اگر ہمیں میسر آئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی آدمی بھی ٹی وی پر آتا ہے اور وہ جب انٹرویوز دینے شروع کرتے ہیں تو کیا ہر پارٹی کا سربراہ معاذ اللہ معصوم ہے؟ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آپ اعتراف کرتے کہ یہاں ہمارا لیڈر بھی بھولتا ہے، خطا کرتا ہے؟ کیوں آپ اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ آپ اس طرح دفاع کرتے ہیں کہ جیسے اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے خدا بننے کا شوق نہ پیدا کرو، انسان رہو۔ رب نے تمہیں انسان بنایا، وہ تمہیں انسان دیکھنا ہی پسند فرماتا ہے۔ یہ کیا تم نے دعوے شروع کر دیے؟ غلطی کوئی نہیں ہوتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غلط فیصلہ کرے؟ آپ مانیں بندے کی توبہ اللہ کب قبول کرتا ہے؟ مشکات میں حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، حضور فرماتے ان العبد اذا اعترف، یہ لفظ ہے سرکار کے، اس پر غور کیجیے۔ فرمایا بے شک جب بندہ اعتراف جرم کرتا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، وہ مان جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے ان العبد اذا اعترف، بے شک جب وہ رب کی بارگاہ میں اعتراف جرم کرے، ثم تاب، پھر توبہ کرے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ اعتراف جرم ہی نہ کرے، وہ اپنی خطائیں ہی تلاش نہ کرے، وہ کسی جگہ ماننے کو تیار نہ ہو۔ اعتراف کرنا یہ اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہوتا، مان جانا یہ بلندی اخلاق والے لوگوں۔ ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، میں آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، زندگی میں بہت ساری چیزوں سے پرہیز بڑا ہی ضروری ہے، اس لیے اپنی ذات کے طواف سے پرہیز بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اپنی ذات میں الجھ کے زندگی نہیں گزارنی، میں سمجھدار ہوں، میں بڑا سمارٹ ہوں، اور دیکھو میری تدبیر سے میرا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، میری حکمتیں بڑی کامیاب جا رہی ہیں، دیکھو میں نے جو سوچا تھا اس کے مطابق منصوبہ بندی ٹھیک ہے، میں کئی لوگوں پر سبقت لے جا چکا ہوں، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ یہ ذات کا طواف ہے۔ اپنی ذات کے طواف سے نیچے اتر کر سوچ لیں اور دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طے کر لیں، زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک یہ چیز اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ میرے اندر زندگی میں جو کمیاں کمزوریاں رہ گئیں وہ میری وجہ سے ہیں، اور اگر کوئی خیر ملی ہے تو وہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے، میری طاقت کے سبب کچھ نہیں ہے، محض فضل الہی۔ یہ دو چیزیں جب بندے میں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی روحانیت مضبوط ہوتی، ورنہ تو اپنی ذات کے چنگل سے لوگ آزاد ہی نہیں ہوتے۔ اعتراف، حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی حضور بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ نبی کریم نے توجہ ہی نہیں کی، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، سرکار نے رخ پھیر لیا، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا۔ کریم فرمانے لگے کیسی ذہنی الجھاؤ کی بات کرتا ہے؟ پھر فرمایا دیکھو محسوس کرو، ہوش میں تو ہے؟ عرض کی حضور مہربانی کرتے، یہ جو احساس ندامت ہے سونے نہیں دیتا، کرم نوازی کریں۔ یعنی ایک شخصیت حاضر بارگاہ ہوئی ہے، عرض کی حضور جرم ہو گیا بہت بڑا، سرکار نے توجہ ہٹائی، پھر عرض کی حضور بھول گیا تھا، خطا ہو گئی، پھر توجہ ہٹائی، عرض کی حضور اگر میرے لیے طہارت کا سامان نہ کیا گیا تو میں بہت بڑے نقصان میں چلا جاؤں گا، کرم نوازی کر دی جائے۔ فرمایا دیکھو لوگوں ہوش میں تو ہے؟ یا رسول اللہ بالکل ہوش میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ سنسار کرو، پتھر مارے گئے، سنسار کیا گیا، اعتراف کیا، مانا، سزا قبول کی، اپنے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے سزا لینی چاہیے۔ ان کا وصال ہوا، یہاں تک تو معاملہ ان کا تھا، لیکن اس اعتراف پر انعام یہ ملا کہ محبوب نے فرمایا غسل کفن کرو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے امامت فرمائی،
میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اور کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی درویش نے کہا تھا مرن تو بعد دو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے جنازہ۔ سرکار نے امامت فرمائی، تدفین ہوئی۔ کسی شخص نے بعد میں کہا اس نے فلان جرم کیا ہے، تو حضور فرمانے لگے چپ کر، تجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت؟ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ فرمایا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں اس کی توبہ ساری امت میں، فرمایا اس کی توبہ اگر قیامت تک آنے والے سارے امتیوں میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا، سب بخشے جائیں گے اس ایک کی توبہ کی برکت۔ کیوں؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور مہربانی کریں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شفقت کریں، مہربانی فرمائیں۔ دوستو تھوڑا سا توبہ کا رنگ غالب آئے نا، پہلے اس کی شخصیت احساس ندامت والی ہو نا۔ حضور سے پوچھا گیا توبہ کیا ہے؟ فرمایا شرمندگی اور ندامت کا نام ہی توبہ ہے۔ تیرے اندر ندامت پیدا ہو گئی، احساس ہو گیا کہ یہاں میری غلطی ہیں، تو یہی توبہ ہے۔ تو اس کے لیے تیاری کریں۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے، جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا، تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے۔ تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں، تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے۔ بڑی آبادیاں ہو جائے تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی۔ فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت، وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا، تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ تو رستے میں اس نے سلام کی، تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہو۔ تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا۔ تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی، کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا، آپ تو شیخ ہے، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے، تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے۔ میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے، تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب اوپر وعدہ ہے، جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، یعنی وہ مزدوری سر سے کیا لو، تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا اس میں گزارا کروں۔ فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، آپ تو شیخ ہے، آپ سے تو دعا لینی ہے۔ دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں، دین سے دوری واقع ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔
فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی؟ اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اسے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔